رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 22۔ معاذ اور شہریار کی اب اکثر مسجد میں نمازوں کے بعد ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ معاذ کی صحبت کا خوشگوار اثر شہریار کو بے حد متاثر کر رہا تھا۔ تم کیا مولوی بنتے جا رہے ہو؟ ایک دن نائلہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کئی دنوں سے شیو نہیں کی تھی۔ مولوی؟ کیا مطلب؟ میں نے کون سا مولوی والا کام کیا ہے؟ نائلہ کی بات سے شہریار کو حیرت ہوئی۔ یہ جو داڑھی بڑھنے لگی ہے جناب کی، پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ ہونے لگی ہے، کوئی تو ماجرا ہے نا؟ نائلہ، کیا داڑھی بڑھانے والا شخص مولوی بن جاتا ہے؟ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ہمارے درمیان زندہ ہوتے، کیا تم ان کی داڑھی اور ننگے ٹخنے دیکھ کر انہیں بھی مولوی کہتی؟ استغفر اللہ۔ شہریار کی بات پر نائلہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں نا، تو اپنی سوچ درست کرو۔ جانتا ہوں چند ایک کی غلطیوں کی وجہ سے مولوی طبقہ بالکل بدنام کر دیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مولوی خراب ہو۔ کیا ایک ڈاکٹر کے فراڈ ہونے کی وجہ سے تم ہر ڈاکٹر کو غلط کہو گی؟ علاج کے لیے اس کے پاس جانا چھوڑ دو گی؟ نہیں نا، تو پھر دین کے معاملے میں 5 انگلیاں برابر کیوں لگنے لگتی ہیں لوگوں کو؟ نائلہ کو اس کی باتوں نے واقعی ہلا دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہریار، یہ کہہ کر وہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اب وہ اسے بھی نصیحتیں نہ کرنے لگ جائے۔ ویسے بھی اسے خود کو چادر اور 4 دیواری میں قید کر کے رکھنے والیاں بے وقوف لگتی تھیں۔ آج اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا مدرسے جاتے ہوئے۔ ابھی اس نے ترجمہ یاد کر کے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہی تھا کہ اچانک سے موبائل کی پیپ بجی۔ اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو اسکرین پر علینا کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ آج ہماری کانوکیشن تھی، تمہیں بہت مس کیا۔ فاطمہ اس کا میسج پڑھ کر پچھلی یادوں میں گم ہو گئی۔ کلاسز انجوائے کرنا، آزادی، فرینڈز، پارٹیز اور سفیان۔ آنکھوں میں نمی سی آ کر جیسے رک گئی۔ کیا تھی نا میں؟ آج زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے؟ وہ جیسے لاشعوری سی کیفیت میں ٹائپ کرنے لگی۔ حالانکہ ایک عرصے سے اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ سلام دعا کے بعد مبارکباد دی اور سب کا حال حوال پوچھا۔ شکر ہے بی بی، تم نے کوئی جواب تو دیا۔ اتنی ساری باتیں کرنی ہے تم سے، تمہیں پتہ چلا کہ سفیان کی شادی ہو رہی ہے؟ علینا کے اس میسج پر فاطمہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کب؟ اس نے کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کیا۔ اگلے مہینے۔ آج اس نے ٹریٹ دی تھی پوری کلاس کو۔ وہ خوش ہے، لگتا تو ہے۔ تم خوش ہو؟ علینا اس سارے واقعے سے لاعلم تھی۔ رپلائی سینڈ کر کے اس نے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، جیسے دل حلق میں آ گیا ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، چیخے چلائے، مگر کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اسے دھوکہ دیا، جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، جس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ اس کے لیے کیوں روئے؟ آنسو بہنے لگے۔ کیا وہ واقعی خوش ہے؟ کیا اس نے مجھے واقعی بھلا دیا ہوگا؟
ہم نے تو ساتھ رہنے کے کتنے وعدے کیے تھے۔ کبھی مخلوق پھر سے ماضی کے مناظر میں لے گئی۔ اسے یاد آنے لگا اس کے ساتھ گزرا وقت، اس کے دیے ہوئے تحائف، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا ہنسانا۔ پہلے دن کا پڑھا قرآن کا پہلا سبق بھولنے لگا۔ رونا سسکیوں میں بدل چکا تھا۔ اندر کہیں چھپا اس کی جدائی کا درد ابھی باقی تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے میسج کر کے مبارکباد دے، شاید کہ اسے یاد آئے کہ فاطمہ بھی کوئی تھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کچھ دن گزارے تھے۔ دشمن نے وعدہ سچا کرنا چاہا، اسے اس کا برا عمل مزین کر کے دکھانے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا، وہ نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہمیشہ چپکی رہتی ہیں۔ اس کا نمبر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ موبائل جیسے ہی آن کیا تو میسنجر کے بجائے ہاتھ ایک اسلامک ایپ 360 اسلام پر ٹچ ہو گیا۔ وہ کھلتے ہی سامنے یہ آیت تھی، قال البقرہ 268۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کا کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دل یک دم سے رک گیا، جیسے کتنی دیر وہ ساکت ہو کر یہ آیت پڑھتی رہی، شیطان میرا دشمن۔ مدرسے میں پہلے دن کا سبق گویا منظر پر روشن ہو گیا۔ وہ مجھے بے حیائی، نامحرم سے فضول بات کا حکم دے رہا ہے، میرے عمل کو میرے لیے مزین کر کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے حیائی سے بچوں گی تو وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، بخشش، رحمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنسو بہنے لگے، مگر اب کی بار کسی نامحرم کے لیے نہیں، اپنے رب کی محبت کے تھے۔ الحمدللہ، احساس تشکر کے تھے۔ دل تھم چکا تھا۔ وہ استغفار کرنے لگی اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بر وقت اس نے بچا لیا، الحمدللہ، ورنہ وہ بے وقوف کیا کرنے جا رہی تھی، کتنا غلط نتیجہ نکلنا تھا اس کا۔ شاید لڑکیاں اپنے جذباتی پن کی وجہ سے آسانی سے پھسل جاتی ہیں، اس لیے ہر کوئی آ کر انہیں پھسلا جاتا ہے، مگر ایک مضبوط کردار لڑکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جینے والی اس طرح کی مصنوعی محبتوں کے جالوں میں نہیں پھنستی۔ اس طرح اچانک اللہ کی طرف سے جواب ملنے پر اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ وہ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی جس نے اسے اس ایپ کے متعلق بتایا تھا۔ فاطمہ اکثر دیکھتی تھی کہ قرۃ العین جب بھی یہ ایپ آن کرتی تھی تو ہر بار کوئی نئی آیت اس کے سامنے آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے گائیڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بعض اوقات لاشعوری طور پر جب انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو اس طرح سے اچانک سے سامنے آنے والی آیات میں اس کا جواب ہوتا ہے، جس سے انسان کا دل تھم جاتا ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ قرۃ نے اسے سارا طریقہ بتایا تھا۔ پلے اسٹور پر اسلام 360 لکھ کر سرچ کرنا، پھر وہاں سے انسٹال کر لینا۔ اور فاطمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے یہ بنائی ہے، آمین یا رب العالمین۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ایک ایپ میں احادیث کی تمام بڑی کتب، قرآن، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور تفاسیر موجود ہیں۔ ایک عام شخص اس ایپ کے ذریعے دین کا مطالعہ بآسانی کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے جب بھی آن کرو آیت اور حدیث آف دی مومنٹ سامنے آ جاتی ہے، جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اوہ واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔
میں ضرور انسٹال کروں گی۔ اس طرح تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت جو آیت یا جو حدیث نکالنا چاہوں نکال لوں گی، اور اس کے نمبر سے اس کی اتھینٹسٹی چیک کر لوں گی۔ الحمدللہ، بہت زبردست، بالکل الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا بہترین اور فرما بردار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہوا کرتا ہے۔ جب دونوں کو مل رہا تھا اور دونوں اس پر شکر گزار تھیں۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، ما احسن الجزاء، فی امان اللہ۔